شادی کے بعد میرے شوہر نے مجھ پہ ظلم کے پہاڑ توڑ دیے۔ ہر دن مار پیٹ، ہر رات گالی گلوچ۔ میں نے صبر کیا کیونکہ میرا ایک ہی بیٹا تھا اور میں چاہتی تھی کہ اس کا مستقبل خراب نہ ہو۔ لیکن ایک دن اس نے شراب کے نشے میں آ کے بیٹے کو کہا، تیری ماں بد کردار ہے۔ میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ بیٹے نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا، امی آپ فکر نہیں کریں۔ اگلے دن اچانک شوہر لاپتہ ہو گیا، جیسے زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا۔ سب حیران تھے، کسی کو کچھ سمجھ نہیں آیا۔ کئی مہینوں بعد جب بیٹے نے افسر بن کے حلف لیا تو سب کے سامنے اعلان کیا، جس شخص نے میری ماں کی عزت کو داغدار کرنے کی کوشش کی تھی، آج وہ میرے بیٹے کا باپ تھا، چاہے جیسا بھی تھا۔ خون کا رشتہ تو اسی سے جڑا تھا نا، مگر میرا بیٹا بار بار کہہ رہا تھا کہ میرے لیے وہ صرف ایک دردناک یاد ہے۔ خون کا رشتہ تو وہ ہوتا ہے جو دل سے جڑا ہو، محبت اور عزت سے قائم ہو۔ مگر اس نے ہمیں کبھی عزت دی؟ کبھی آپ کو بیوی مانا؟ کبھی مجھے بیٹا سمجھا؟ نہیں نا، تو پھر اس کے لیے آنسو بہا کے اپنا وقت کیوں ضائع کر رہی ہے؟ اس کے الفاظ میرے دل میں تیر کی طرح پیوست ہو گئے۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ وہ بچہ جو نفرت کے سائے میں پلا اب کبھی اپنے باپ کو معاف نہیں کرے گا۔ وقت گزرتا گیا، مہینے بیت گئے، میرے شوہر کی کوئی خبر نہ ملی۔ میں نے کئی بار تھانے کا رخ کیا، پر پولیس والوں نے صاف کہہ دیا کہ جب تک کوئی ثبوت نہ ہو وہ کچھ نہیں کر سکتے، بلکہ اکثر تو یہ کہہ دیتے کہ وہ خود ہی گیا ہے تو واپس بھی خود ہی آ جائے گا۔ مگر میں تو اس سے محبت کرتی تھی، وہ جیسا بھی تھا۔ میں یہ بھی جانتی تھی کہ اس نے میرے ساتھ بہت غلط کیا تھا، مگر میں نے بھی تو اس کے ساتھ ناانصافی کی تھی، اسی لیے میں اس کو واپس لانا چاہتی تھی۔ مجھے تو جیسے اس کی مار کھانے اور ڈانٹ سننے کی عادت ہو گئی تھی۔ مجھے یہ ڈر بھی ستا رہا تھا کہ پہلے ہی میں اپنے ماں باپ کو اس کی خاطر چھوڑ چکی تھی، لیکن اب اگر وہ بھی مجھے نہ ملتا تو میں کہاں جاتی؟ وہ اتنا بزدل نہیں تھا کہ حالات سے تنگ آ کے اپنی جان لے لیتا، مگر پھر بھی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر اس کو زمین نگل گئی یا آسمان کھا گیا۔ کسی کو بھی اس کے بارے میں کوئی خبر نہیں تھی، جبکہ میرے بیٹے نے ایک بار بھی اپنے باپ کو ڈھونڈنے کی کوشش نہ کی، بلکہ وہ تو مجھے بھی منع کرتا رہا کہ میں اس انسان کو بھول جاؤں جو میری عزت نہیں کر سکتا۔ 6 مہینے گزر گئے، اب پھر میرا بیٹا پولیس میں بھرتی ہو گیا۔ جس دن اس کی حلف برداری کی تقریب تھی، اس دن وہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے گیا۔ میں اپنے بیٹے کی کامیابی کو دیکھ کے اس پہ فخر کرنے لگی، مگر ساتھ ہی میری آنکھوں میں آنسو بھی تھے۔ میں سوچ رہی تھی کہ اگر میرا شوہر وہاں ہوتا تو اسے بھی اپنے بیٹے کو دیکھ کے فخر ہوتا اور شاید وہ میری بھی ساری غلطیوں کو بھلا دیتا، مگر وہ تو نہ جانے کہاں کھو گیا۔ جب میرے بیٹے نے حلف اٹھایا تو میرے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ میں عہد کرتا ہوں کہ اپنے ملک کی عزت، اپنی ماں کی حرمت اور انصاف کے تقاضوں پر کبھی سمجھوتا نہیں کروں گا۔ میں ان سب کو مٹا دوں گا جو کمزوروں کو بے عزت کرتے ہیں، اور سب سے پہلے ان لوگوں کو جو عورت کی عزت پامال کرتے ہیں۔ اس لمحے میرے آنسوں کی دھار نہ رک سکی۔ ہر کوئی اپنے بیٹے پہ نازا تھا، لیکن میرا بیٹا جب ماں کا لفظ زبان پہ لایا تو میرے دل نے اس کائنات کا سب سے بڑا انعام پایا۔ لیکن پھر وہ آخری جملہ جب اس نے کہا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرا نام فضا ہے، میں اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی، اس لیے حد سے زیادہ ان کی لاڈلی بھی تھی۔ میرا تعلق کراچی شہر کے ایک پرانے سے علاقے سے تھا، جہاں ہم تینوں ایک چھوٹے سے مکان میں رہتے تھے۔ میرے ابا ایک ٹیکسی ڈرائیور تھے اور وہ جتنا بھی کما کے لاتے اس سے ہمارا پورا مہینہ آسانی سے گزر جاتا۔ بچپن سے ہی ابا نے میری ہر خواہش اور ہر ضد پوری کی تھی۔ وہ سچ میں ایک بادشاہ تھے جنہوں نے مجھے شہزادیوں کی طرح ہی پالا تھا۔ ابا نے میرے لیے وہ سب کچھ کیا جس کی وجہ سے میری زندگی بھی کسی امیر زادی سے کم نہیں تھی۔ ان سے جہاں تک بھی ہو سکا تھا اس سے بڑھ کے انہوں نے مجھے ہر سہولت دی اور ہر طرح کا آرام دیا۔ اماں تو اکثر ابا سے کہا کرتی تھی کہ وہ اپنے بیجا لاڈ پیار کی وجہ سے مجھے بگاڑ رہے تھے، مگر ابا نے ہمیشہ میرا ہی ساتھ دیا۔ آخر میں ان کی اکلوتی بیٹی جو تھی، اگر وہ میری فرمائش پوری نہ کرتے تو کس کی کرتے؟ مجھے دیکھ کے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں ایک ٹیکسی ڈرائیور کی بیٹی تھی۔ میں نے اپنے دوستوں کو کبھی بھی اپنے ابا کے بارے میں نہیں بتایا تھا، بلکہ اگر کبھی گھر کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے خرچہ کم پڑنے لگتا تو اماں اکثر ابا کو کہتی کہ وہ میری خواہشات اور ضرورتوں پر اتنے بھی زیادہ پیسے مت لگائیں، کیونکہ ہم غریب لوگ تھے اور غریب ہی رہیں گے۔ بھلا ایک ٹیکسی ڈرائیور سے ابا کتنا کما سکتے تھے؟
لیکن ابا نے بھی ہمیشہ میری ہی خواہشات اور خوشیوں کو ترجیح دی۔ وہ مجھے پڑھا لکھا کے کامیاب بنانا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے مجھے شروع سے ہی اچھے اور مہنگے اسکولوں کالجوں میں تعلیم دلوائی تھی، اور پھر شہر کے سب سے اچھی یونیورسٹی میں بھی ایڈمیشن لے کے دیا تھا۔ میرے ایڈمیشن کی فیس بھی بہت زیادہ تھی، جو نہ جانے ابا نے کیسے پوری کی تھی، جبکہ اماں ہمیشہ کی طرح ابا کو کہتی ہی رہ گئیں کہ وہ مجھے اس یونیورسٹی میں ہی داخل کرائیں جہاں کی فیس وہ دے سکتے تھے، جہاں کے اخراجات وہ برداشت کر سکتے تھے۔ لیکن ابا نے میرے حوالے سے کبھی بھی اماں کی ایسی کوئی بات نہیں مانی تھی، بلکہ وہ تو کہتے تھے کہ میرے لیے اگر ان کو ساری رات بھی ٹیکسی چلانا پڑے گی تو وہ چلائیں گے۔ مجھے اپنے باپ سے بے حد محبت تو تھی ہی، اور میں ان کی خواہش بھی پوری کرنا چاہتی تھی، مگر ایک بات ہمیشہ مجھے بری لگتی تھی، اور وہ یہ کہ میرے ابا آخر کوئی اور کام کیوں نہیں کر سکتے تھے، وہ ایک پرانی ٹیکسی ہی کیوں چلاتے تھے۔ ان کا ٹیکسی چلانا میرے لیے بہت بڑی شرمندگی کا باعث بنتا تھا۔ جب ابا نے مجھے مہنگا لائف سٹائل دینا شروع کیا تو اماں نے بھی گھر ہی میں لوگوں کے کپڑے سلائی کرنا شروع کر دیے تاکہ گھر کے اخراجات پورے ہو سکیں، اور مجھے شرمندگی ہوتی کہ میرے اماں ابا وہ معمولی کام کرتے تھے جن کے لیے مجھے ہر ایک کے سامنے شرمندہ ہونا پڑتا تھا۔ میں نے اپنے سب دوستوں کو یہی بتا رکھا تھا کہ میرے ابا سارا دن اپنے بزنس کے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں، جبکہ میری اماں ایک سوشل ورکر تھیں جو سارا دن طرح طرح کی پارٹیوں میں ہی مصروف رہتی تھیں۔ جس گھر میں رہتی تھی وہ گھر تو بہت چھوٹا سا تھا، لیکن میں نے اپنے دوستوں کو یہی بتایا ہوا تھا کہ میرا گھر بہت بڑا ہے جہاں پہ بے تحاشا ملازم ہے، کیونکہ میرے ابا مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں اور وہ نہیں چاہتے کہ میں کوئی کام کروں، اس لیے انہوں نے مجھے گھر پہ ہی ملازم رکھ کے دیے ہیں۔ اور میرے رہن سہن سے بھی کبھی کسی کو اندازہ نہیں ہو سکتا تھا کہ میں ایک غریب ماں باپ کی غریب بیٹی تھی۔ میں نے اپنے ابا کو کبھی بھی اپنے ساتھ یونیورسٹی میں آنے نہیں دیا تھا، بلکہ اگر وہ مجھے یونیورسٹی کے باہر اتارتے اور میرے سر پہ پیار دینے کی کوشش کرتے تو میں ان کو نظر انداز کر کے جلدی سے اس ٹیکسی سے اتر جاتی۔ اگر میرے دوستوں کو یہ معلوم ہو جاتا کہ جس ٹیکسی میں آتی جاتی تھی وہ ٹیکسی میرے ابا کی تھی تو میری ان سب کے درمیان بھلا کیا عزت رہ جاتی۔ وقت گزرتا گیا اور ابا کا لاڈ پیار تھا کہ میرے لیے بڑھتا ہی جا رہا تھا، جبکہ اماں چاہتی تھی کہ میں اب اس آرٹیفیشل جھوٹی زندگی سے نکل کے کوئی گھر کے کام کاج بھی کر لیا کروں، کیونکہ شروع سے ہی اماں گھر کے سارے کام اکیلی کرتی آئی تھی اور ان کی اتنی عمر ہو گئی تھی کہ وہ سارے کام اکیلے نہیں کر سکتی تھیں، اس لیے وہ چاہتی تھی کہ گھر کے کاموں میں ان کی مدد کیا کروں، لیکن مجھے ہمیشہ گھر کے کام کرنا سخت ناپسند رہا تھا۔ ابا کہتے تھے کہ میں نے اپنی بیٹی کو شہزادیوں کی طرح پالا ہے، اس لیے میں اس کو کسی بہت اونچے گھر میں بیاہوں گا جہاں پہ اس کو کوئی بھی کام خود سے نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ اس کے آگے پیچھے ملازموں کی ایک بڑی فوج موجود ہوگی۔ اگر میری بیٹی شہزادی ہے تو میں اس کے لیے بھی کسی شہزادے کا رشتہ ہی ڈھونڈوں گا۔ اماں ہمیشہ ابا کی باتیں سن کے چڑھ جاتی۔ انہوں نے ابا کو بہت منع کیا کہ وہ میری ہر خواہش اور ہر ضد پوری مت کیا کریں۔ تبھی میری ملاقات یونیورسٹی میں ابراہیم سے ہوئی۔ وہ یونیورسٹی کا سب سے امیر لڑکا تھا۔ میری تو ویسے بھی شروع سے ہی لڑکوں اور لڑکیوں کے ساتھ دوستی رہی تھی، کیونکہ ابا نے مجھے کبھی بھی کسی کام سے منع نہیں کیا تھا۔ وہ لڑکا یونیورسٹی کا سب سے خوبصورت اور امیر لڑکا تھا، جو ہر روز ایک بڑی سی گاڑی میں بیٹھ کے یونیورسٹی آتا۔ اس کے پاس ہر وہ چیز موجود تھی جو میں اپنی زندگی میں اپنے لیے چاہتی تھی۔ اس کے پاس مہنگا موبائل دیکھتی، اس کا لائف سٹائل مجھے بہت متاثر کرتا اور میں اس کو دیکھ کے حسرت سے یہی سوچتی کہ کاش میں بھی اس کی جتنی امیر ہوتی، اس کی طرح ہی بڑی سی گاڑی میں یونیورسٹی آتی، میرے ہاتھ میں بھی اس کی طرح مہنگا موبائل ہوتا اور میرا جو دل چاہتا میں اپنی دولت کے ساتھ کر سکتی۔ میں یہ بھی اچھی طرح سے جانتی تھی کہ ابا نے کبھی بھی مجھ سے کسی بات سے نہیں روکا، لیکن نہ جانے کیوں پھر میں یہ چاہنے لگی کہ مجھ پہ حکم چلانے والا کوئی نہ ہوتا اور میں اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزار سکتی، کیونکہ اماں ہر دوسری بات پہ تو مجھ پہ روک ٹوک رکھتی تھی جو مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ اس لیے میں نے سوچ لیا کہ میں شادی کروں گی تو ابراہیم جیسے لڑکے کے ساتھ ہی کروں گی، تاکہ اپنی زندگی میں ہر وہ چیز حاصل کر سکوں جس کے لیے آج تک میں نے صرف حسرت ہی کی تھی۔ ابراہیم امیر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہت آزاد خیال لڑکا بھی تھا۔ اسے بہت سی لڑکیوں کے ساتھ دوستی کر رکھی تھی۔ ہم دونوں کی دوستی بھی بہت جلد ہی ہو گئی۔ میری کوشش ہوتی کہ میں ابراہیم کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزار سکوں، میں اس کو زیادہ سے زیادہ جاننا چاہتی تھی۔ غرض یہ کہ میں اس کے بارے میں ہر وہ بات جاننا چاہتی تھی جس کا فائدہ اٹھا کے میں اس کے قریب ہو سکتی، اور مجھے یہ جان کے بہت زیادہ اچھا لگا کہ وہ بھی میری طرح اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہی تھا۔
اس کے ابا کا ایک بہت بڑا امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس تھا اور اس کی ماں ایک فیشن ڈیزائنر تھی جو کپڑوں کے ایک بہت بڑے بوتیک میں کام کرتی تھی۔ مجھے تو شروع سے ہی اپنے ابا سے بہت محبت تھی، مگر آہستہ آہستہ یہ محبت ایک عجیب چڑچڑے پن میں بدلنے لگی۔ میں اپنے اماں ابا سے بلا وجہ ناراض رہنے لگی۔ ابا حیران تھے کہ وہ تو میری ہر ضرورت کا خیال رکھتے، میری ہر خواہش پوری کرتے، اس کے باوجود بھی میں ان سے ناراض کیوں رہنے لگی تھی؟ لیکن میری ناراضگی کی صرف ایک ہی وجہ تھی کہ میں امیر ہونا چاہتی تھی، جو کہ ابا کے ایک معمولی سی ٹیکسی چلانے سے یا اماں کے وہ چند کپڑے سلائی کرنے سے تو بالکل بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ پھر میں نے ابا سے ایک نئی ضد کرنا شروع کر دی کہ مجھے اب اپنی گاڑی لے کے دیں۔ ابا میری بات سن کے حیران رہ گئے، مجھے کہنے لگے بھلا تمہیں گاڑی کی کیا ضرورت ہے؟ میرے پاس ٹیکسی ہے تو مجھے جہاں جانا ہے میں تمہیں خود لے کے جا سکتا ہوں۔ لیکن ابا کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ میری اتنی مہنگی فرمائش کو پورا کر سکتے۔ تب مجھے اپنی غریبی پہ رونا آیا۔ میری اور ابراہیم کی دوستی بھی جلد ہی محبت میں بدل گئی۔ میں اس کو ٹوٹ کے چاہنے لگی اور اس کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار تھی، مگر مجھ میں یہ ہمت ابھی تک پیدا نہیں ہوئی تھی کہ میں اس کو اپنی حقیقت کے بارے میں بتا سکتی۔ میں اس کو یہ بتا سکتی کہ جو میں نظر آتی تھی اصل میں وہ نہیں تھی۔ وہ مجھے ایک امیر لڑکی سمجھتا تھا کیونکہ میرا لائف سٹائل ہی ایسا تھا، اس لیے میں نے اس کو حقیقت سے دور رکھا۔ جب تک وہ مجھ سے شادی نہ کر لیتا میں اس کو اپنے بارے میں کچھ نہیں بتانا چاہتی تھی۔ میں نے اماں ابا سے ابراہیم کا ذکر کیا تو ان کو میری پسند پہ کوئی اعتراض نہیں تھا، بلکہ وہ تو خوشی سے مان گئے۔ بھلا ایسا کبھی ہوا تھا کہ میں ان سے کوئی فرمائش کرتی اور وہ اس سے انکار کر دیتے؟ ابراہیم بھی مجھ سے شادی کرنے کو تیار ہو گیا۔ میں تو سوچ نہیں سکتی تھی کہ میری زندگی کا اتنا بڑا خواب پورا ہونے والا تھا۔ میں اس امیر اور شاہانہ زندگی کے بارے میں سوچنے لگی جو مجھے ابراہیم کے ساتھ گزارنی تھی۔ میں اس کے بڑے سے گھر اور بڑی گاڑی کے بارے میں سوچ سوچ کے خوش ہونے لگی، مگر ابراہیم کی شرط سن کے میں حیران ضرور ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگا کہ ہمارا نکاح سادگی سے ہی ہوگا۔ میں حیران تھی، اتنا امیر ہونے کے بعد بھی وہ ایسی شرط کیوں رکھ رہا تھا؟ جبکہ اماں ابا تو اس کی یہ شرط سن کے بہت خوش ہوئے تھے کہ لڑکا اتنا سادگی پسند تھا۔ میرا دل تو نہ مانا کہ میں اتنی سادگی سے نکاح کرتی، لیکن پھر یہ سوچ کے میں بھی مان گئی کہ ایک بار ابراہیم کی زندگی میں شامل ہو جاؤں، اس کے بعد تو ساری زندگی اس کی دولت پہ عیاشی ہی کرنی تھی۔ نکاح کا فنکشن واقعی بہت سادہ تھا۔ اماں اور ابا کو اس بات پہ فخر تھا کہ اتنا بڑا بزنس مین لڑکا بھی اتنی عاجزی سے نکاح کر رہا ہے، مگر میرے دل کے کسی کونے میں کھٹک باقی تھی۔ مجھے لگا شاید ابراہیم واقعی دنیا سے ہٹ کے کچھ اور ہی سوچ رکھنے والا شخص ہے۔ خیر، میں نے سوچا اب میرا کیا ہے، نکاح ہو گیا ہے، اب تو میں ابراہیم کی ساری دولت پہ راج کروں گی۔ وہ مجھے ایک برانڈڈ گاڑی میں رخصت کر کے شہر کے سب سے مشہور لگژریس اپارٹمنٹ میں لے گیا۔ اس اپارٹمنٹ کی چمک دمک دیکھ کے تو میری آنکھیں چندے آ گئیں۔ وہ کسی جنت سے کم نہیں تھا۔ یہ سب تمہارا ہے؟ میں نے بے یقینی سے اس سے پوچھا۔ وہ محبت سے میری طرف دیکھ کے کہنے لگا ہاں، اور اب سے تمہارا بھی۔ میرے دل کی کلی کھل اٹھی۔ میں نے سوچا نکاح کے بعد دولت پہ عیش عشرت ہی ملے گی، اور واقعی ایسا ہی ہوا۔ لیکن ساتھ ہی میرے دل میں یہ تجسس بھی تھا کہ اتنا امیر ہونے کے باوجود اس نے شادی اتنی سادگی سے کیوں کی؟ اس کے ماں باپ بھی اس کے ساتھ نہیں دیتے تھے، بلکہ وہ تو نکاح کے فنکشن میں بھی مشکل سے ہی کچھ دیر بیٹھے اور پھر چلے گئے۔ لیکن مجھے ابراہیم کے علاوہ اب کسی اور سے کوئی غرض نہیں تھی۔ شادی کے شروع کے دنوں میں زندگی ایک خواب کی طرح گزرنے لگی۔ صبح آنکھ کھلتی تو سامنے بڑی کھڑکی سے سورج کی کرنیں نظر آتی۔ ناشتے کی ٹیبل پہ ہر وہ چیز موجود ہوتی جو پہلے مجھے دنیا میں سب سے مہنگی لگتی تھی، اور میں اس کو بس حسرت سے دیکھتی تھی۔ ڈریسنگ روم میں برانڈڈ کپڑوں کی بھرمار تھی۔ نوکر چاکر سب میرے ایک حکم پہ حاضر ہو جاتے۔ وہی زندگی جینے لگی تھی جس کا میں نے ایک عرصے سے صرف خواب ہی دیکھا تھا۔ اس مہنگے اور پرآسائش اپارٹمنٹ سے میرا تو نکلنے کا دل ہی نہیں چاہتا تھا، اس لیے میں اپنے اماں ابا کے گھر کو بھی آہستہ آہستہ بھولنے لگی۔ میں دوبارہ اس چھوٹے گھر میں نہیں جانا چاہتی تھی جہاں سے میں بہت مشکل سے نکلی تھی۔ جس دن ہمارا نکاح تھا اس دن بھی بہت مشکل سے میں نے ایک کرائے کا بڑا سا فلیٹ بک کروایا اور ابراہیم کو یقین دلایا کہ وہی میرا گھر تھا۔ لیکن پھر میں نے محسوس کرنا شروع کیا کہ ابراہیم کا رویہ عجیب سا تھا۔ وہ مجھ سے محبت تو کرتا تھا مگر اکثر گہری سوچوں میں ڈوبا رہتا۔ کبھی دیر رات تک بالکونی میں بیٹھا رہتا، کبھی لائبریری میں گھنٹوں کتابیں پڑھتا، جیسے کسی چیز نے اسے بے یقین کر رکھا ہو، مگر وہ مجھ سے کچھ نہ کہتا۔ میں اپنی مرضی کے تنگ و تاریک کمرے، اماں ابا کے چھوٹے گھر اور وہاں کی محرومیوں کو تقریباً بھول ہی گئی تھی۔
اب میں نے سوچ لیا تھا کہ کبھی واپس اس چھوٹے گھر میں قدم نہیں رکھوں گی، لیکن جتنا میں دولت اور آسائشوں میں ڈوبتی جا رہی تھی اتنا ہی ابراہیم مجھے الجھا ہوا لگنے لگا۔ وہ اکثر گہری سوچوں میں ڈوبا رہتا، کبھی کتابوں میں گم، کبھی بالکونی میں رات گئے تک بیٹھے رہنا۔ میں کئی بار اس کے پاس جاتی، اس سے سوال کرتی، لیکن وہ ہمیشہ مسکرا کے بات بدل دیتا۔ دن یوں ہی گزرتے گئے اور پھر اچانک ایک دن میری زندگی نے نیا موڑ لیا۔ میں امید سے ہو گئی۔ وہ خبر سن کے میں خوشی سے نہال تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے رنگین خواب اور بھی واضح ہونے لگے۔ میں نے سوچا کہ ابراہیم تو پہلے ہی اتنا پیار کرنے والا شوہر ہے، بچہ آنے کے بعد تو وہ مجھے ہاتھوں پہ اٹھا لے گا۔ میں نے اس کو وہ خبر سنائی تو وہ بھی خوشی سے نہال ہو گیا۔ اسی دوران عجیب باتیں ہونے لگی۔ نوکر چاکر ایک ایک کر کے غائب ہونے لگے۔ کبھی ابراہیم مجھے کہتا وہ چھٹی پہ گئے ہیں، کبھی کہتا انہیں فارغ کر دیا ہے۔ کھانے کی ٹیبل پہ وہ شان و شوکت بھی کم ہونے لگی۔ پہلے جہاں 10 ڈشز سجی ہوتی ہیں اب بمشکل 2-3 رہ جاتی۔ جب میں نے اس بارے میں ابراہیم سے پوچھا تو وہ کہنے لگا فضول خرچیاں بند کر رہا ہوں، یہ سب غیر ضروری ہے۔ میں نے سر ہلا دیا لیکن دل میں کھٹک اور بڑھ گئی۔ پھر ایک دن اس نے مجھے کہا کہ ہمیں یہ اپارٹمنٹ چھوڑنا ہوگا۔ میرے پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر آہستہ سے کہنے لگا کیونکہ یہ اپارٹمنٹ میرا نہیں، میں نے اسے کرائے پہ لیا تھا۔ میرا دل جیسے دھڑکنا ہی بھول گیا۔ کیا مطلب؟ تم نے تو کہا تھا یہ تمہارا پینٹ ہاؤس ہے۔ ابراہیم نے نظر جھکا لی۔ میں نے جھوٹ کہا تھا۔ میں نے چیخ کے کہا جھوٹ؟ اور وہ گاڑی، وہ نوکر چاکر، وہ سب کچھ؟ وہ کرسی پہ بیٹھ گیا اور دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ لیا۔ سب کرائے پہ تھا، گاڑی لیز پہ تھی، نوکر دنوں کے حساب سے رکھے تھے میں نے۔ یہ سب صرف دکھاوا کرنے کے لیے کیا تھا، اس لیے کہ تمہیں لگے کہ میں امیر ہوں۔ میرے جسم سے جیسے جان نکل گئی، میرا دماغ سن ہو گیا۔ وہ دولت، وہ خواب، وہ آسائشیں، سب سراب نکلا تھا۔ اس وقت مجھے لگا کہ وہ مجھے آزما رہا تھا۔ وہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ میں اس سے محبت کرتی تھی یا اس کی دولت سے۔ میں نے زبردستی مسکراتے ہوئے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہر حال میں رہنے کے لیے تیار ہوں۔ میری بات سن کے اس نے مجھے اپنے گلے سے لگا لیا اور پھر ہم ایک چھوٹے اپارٹمنٹ میں رہنے لگے جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ وہ اپارٹمنٹ بھی بالکل ویسے ہی تو تھا جیسے میرے اماں ابا کا گھر تھا۔ وقت تیزی سے پر لگا کے اڑنے لگا۔ مجھے لگا شاید اگلے ہی لمحے میری آزمائش ختم ہو جائے گی۔ ابراہیم میرے سامنے آ کے کہے گا کہ وہ تو مجھے صرف آزما رہا تھا اور پھر مجھے واپس اسی بڑے اپارٹمنٹ میں لے جائے گا۔ مگر جب 9 مہینے کے بعد میں نے ایک بیٹے کو پیدا کیا تو اس نے اپنے بیٹے کو اپنی گود میں اٹھا کے مجھے اپنی زندگی کا سب سے بڑا سچ بتایا، جسے سن کے میرے سر پہ آسمان ٹوٹ پڑا۔ وہ کہنے لگا کہ میں امیر نہیں بلکہ میں تو ایک یتیم لڑکا ہوں اور بچپن سے اپنی پھپھو کے ساتھ رہ رہا ہوں، لیکن میری دوستی ہمیشہ امیر لڑکوں سے رہی۔ امیر لڑکوں کا لائف سٹائل دیکھ کے میرا بھی دل چاہتا کہ میں بھی ایک شاہانہ زندگی گزاروں۔ اس لیے میں نے یونیورسٹی میں امیر لڑکیوں کے ساتھ دوستی کرنا شروع کر دی تاکہ کسی کو مجھ سے محبت ہو تو میں بھی ایک عالی شان زندگی گزاروں، اور تم بھی انہی میں سے ایک ہو۔ تمہیں متاثر کرنے کے لیے میں نے مہنگی گاڑی کرائے پہ لی تاکہ تم مجھ سے دوستی کر لو، اور ایسا ہی ہوا۔ تم بہت جلد مجھ سے دوستی کر چکی تھی اور پھر محبت کا اظہار بھی تو تم نے ہی پہلے کیا تھا۔ اس وقت مجھے یقین ہو گیا کہ تم مجھ سے محبت کرنے لگی ہو، لیکن اس وقت میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی جب تم نے مجھے بتایا کہ تم ایک بہت بڑے بزنس مین کی بیٹی ہو۔ اس لیے مجھ سے جتنا ہو سکا میں نے تمہارے اور تمہارے گھر والوں کے سامنے امیر بننے کا دکھاوا کیا کہ تم مجھ پہ اندھا بھروسہ کرو، اور تم نے کیا بھی۔ لیکن آج میں تمہیں اپنی زندگی کی حقیقت اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ میرے پاس تمہارے علاوہ اور کچھ بھی قیمتی نہیں، اور میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ میرا دل چاہا کہ میں اس کا منہ نوچ لوں، لیکن شاید میرا امتحان ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ وہ کہنے لگا اس نے اپنا کچھ قرض اتارنا تھا، اس لیے میں اپنے باپ سے اس کو پیسے لے کے دیتی کیونکہ میں تو اس سے محبت کرتی تھی، لیکن میں اپنے باپ سے کہاں سے پیسے مانگتی؟ اگر ان کے پاس اتنے پیسے ہوتے تو مجھے بھلا ابراہیم کی دولت کا لالچ کیوں ہوتا؟ میں نے بھی ابراہیم کو اپنی زندگی کی ساری حقیقت بتا دی کہ وہ بھی مجھے جو سمجھتا تھا میں بھی وہ نہیں تھی، بلکہ میں بھی ایک غریب ٹیکسی ڈرائیور کی بیٹی تھی۔ کمرے میں لمحہ بھر کے لیے خاموشی چھا گئی اور پھر اچانک اس کا چہرہ لال ہو گیا۔ وہ پھٹ پڑا۔ تم ٹیکسی ڈرائیور کی بیٹی ہو؟ تم نے مجھے دھوکے میں رکھا؟ اور میرے قریب آ کے گررایا۔ تم نے تو کہا تھا کہ تم بزنس مین کی بیٹی ہو، تم نے مجھے خواب دکھائے کہ تمہارا گھر، تمہاری دولت، تم نے مجھے یقین دلایا تھا، مگر اس لمحے شاید مجھے اس سے بھی زیادہ غصہ تھا۔ تبھی میں نے اس کو ایک زوردار دھکا دے کے گرایا کہ اگر میں نے جھوٹ بولا تھا تو اس نے بھی تو وہی کیا تھا، اس لیے ہم دونوں میں کوئی فرق نہیں۔
मगर इब्राहिम तो उस वक्त गुस्से से पागल हो रहा था। उसने मुझे बालों से पकड़ कर गुस्से से कहा कि मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया। अब देखना मैं कैसे तुम्हारी ज़िंदगी अजीरन कर दूँगा। उस दिन के बाद हमारे दरमियान एक खलीज बन गई। हॉस्पिटल से वापसी के बाद वो छोटा सा अपार्टमेंट हमारे झगड़ों की गूंज से भर गया। आदिल जब रोता तो हम दोनों खामोश हो जाते, लेकिन जैसे ही वो खामोश होता हम फिर इल्ज़ाम तराशी में लग जाते। मैं तो अपने अम्मा अब्बा के पास वापस भी नहीं जा सकती थी। आखिर मैं उनको क्या कहती कि मैंने इब्राहिम को धोखा दिया था या उसने मुझे गलत किया था, तो इब्राहिम ठीक भी तो नहीं था। हम दोनों एक दूसरों को अपनी नाकामियों और झूठ का ज़िम्मेदार ठहराने लगे और हकीकत यही थी कि हम दोनों कसूरवार थे, लेकिन मानने को कोई भी तैयार नहीं था। यूँ अचानक मेरे ख्वाबों से भरी दुनिया बिखरने लगी। धीरे धीरे इब्राहिम ने अपनी हर वो चीज़ बेच दी जिससे वो अपना और हमारा पेट पाल सकता। मगर जब कर्जदार उस पर सवार होके अपना कर्ज वापस मांगने लगते तो वो मुझे पीटने लगता कि मेरी वजह से ही उसने इतना कर्ज लिया कि मेरा बाप उसे लौटा देगा, मगर मैंने भी उसे धोखा दिया, फरेब दिया। मैं सब कुछ चुपचाप सहती रही क्योंकि मैं जानती थी कि इस सब में मेरी अपनी भी गलती थी। मेरे सामने जो इब्राहिम था वो नहीं था जिससे मैंने मोहब्बत की थी, जिसकी खातिर मैंने इतने झूठ बोले थे और अपने माँ बाप तक को छोड़ दिया था। बल्कि मेरे सामने तो एक गरीब, लाचार और बेबस इंसान था जिसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अपना और अपने बीवी बच्चे का पेट किस तरह से पालता। कभी कभी जब वो थका हारा घर आता और बेटे को गोद में उठाता, उसकी आंखों में नरमी झलकती। ऐसे लम्हे में मेरा दिल चाहता कि सब भूल के उसके सीने से लग जाऊं, लेकिन अगले ही लम्हे वो मुझ पे भड़कना शुरू कर देता। कई बार मैं छत को घूरती और सोचती काश मैं शादी से पहले उसकी हकीकत जान लेती। काश मैं अपने लालच के बजाय अपने दिल की सुन लेती। इब्राहिम का झूठ अपनी जगह, मगर मैं भी तो कसूरवार थी। मैंने उसे कभी उसकी शख्सियत के लिए नहीं चाहा था, सिर्फ दौलत के लिए ही तो उसे हासिल किया था। और जब दौलत का सराब टूटा तो मैं टूट गई। मैं अपने माँ बाप का सामना नहीं कर सकती थी, फिर भी मुझे अपनी वो सारी ज़िंदगी याद आती जो सिर्फ़ और सिर्फ झूठ के पीछे छुपी हुई थी। मेरे अब्बा ने मेरी हर जायज़ और ख्वाहिश पूरी करके मुझे सच में सर पे चढ़ा रखा था। तभी तो ज़िंदगी ने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया था। लेकिन इस धोखे की ज़िम्मेदार कहीं न कहीं मैं खुद भी थी, और उस वक्त मैंने सोच लिया था कि मेरा बेटा ये ज़िंदगी नहीं गुजारेगा जो मैंने गुजारी थी। उस वक्त मैं सबको भूल के सिर्फ आदिल की परवरिश में मसरूफ़ हो गई। इब्राहिम को कभी काम मिल जाता और कभी वो खाली हाथ घर लौट आता और आते ही सारा गुस्सा मुझ पे उतारता कि उसके सामने साथ जो कुछ भी हो रहा था उसकी ज़िम्मेदार मैं थी। आदिल बड़ा हो रहा था, इब्राहिम उसी के सामने मुझे मारने पीटने लगा। जब आदिल वो सब कुछ देखता तो सहम के मेरे पीछे छुप जाता। मैंने इब्राहिम को समझाने की बहुत कोशिश की कि वो आदिल के सामने मुझ पे हाथ मत उठाया करे। मैं जानती थी कि भी मेरी भी गलती थी और मैं अपनी गलती मानने को भी तैयार थी, मगर इब्राहिम अपनी किसी भी गलती को मानने को तैयार नहीं था। बल्कि वो तो ज़रा ज़रा सी बात पे मुझ पे हाथ उठाने लगा था। और आदिल के दिल में इस वक्त से ही अपने बाप के लिए नफ़रत ने बीज होना शुरू कर दिया था। आदिल जैसे जैसे बड़ा हो रहा था उसकी आंखों में मासूमियत कम और एक अनजानी सख्ती बढ़ने लगी थी। मुझे पता था कि वो ऐसा क्यों करता था, क्योंकि वो अपनी आंखों से अपने बाप का जुल्म और मेरी बेबसी देख रहा था। इब्राहिम की आदतें दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थीं। कभी वो दिनों तक घरों से बाहर रहता, कभी गुस्से में आके मुझ पे चीखता चिल्लाता और कभी किसी मामूली बात पे मुझे थप्पड़ मार देता। आदिल अब छोटा बच्चा नहीं रहा था, उसे अपने बाप की ज़्यादती साफ नज़र आ रही थी। जब भी इब्राहिम मुझे मारता, आदिल अपनी नन्ही मुट्ठियों को सख्ती से भींच लेता और अपनी आंखों में आंसू लिए खड़ा रहता। वक्त गुजरता गया, आदिल जवान होने लगा। स्कूल के बाद मैंने आदिल को पुलिस ट्रेनिंग के लिए भेज दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वह इब्राहिम को मुझ पर जुल्म करता देखता। क्योंकि जब भी इब्राहिम को पैसे की ज़रूरत पड़ती वो मुझ पे या आदिल पे अपना गुस्सा उतारता। इसलिए आदिल को तो मैंने दिल पे पत्थर रख के ट्रेनिंग के लिए खुद से दूर भेज दिया। इब्राहिम को तो जैसे आदिल से कोई गर्ज ना थी, बल्कि वो तो मुझ पे ही गुस्सा उतारता कि मैं बदकिस्मत औरत हूँ जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी बर्बाद हुई। कभी आदिल को कोसता कि वो उसका बेटा नहीं लगता। आदिल को बहुत मुश्किल से छुट्टी मिलती थी, मगर मैं तब भी उसे मना कर देती कि वो मुझसे मिलने ना आए, क्योंकि मैं जानती थी कि जवान बेटा कभी ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा कि उसका बाप उसकी माँ पे हाथ उठाए। मगर 6 महीने बाद भी वो बेताब होकर अपनी माँ से मिलने के लिए चला आया। तब भी मैंने इब्राहिम की हर बात को, उसके गुस्से को सिर्फ इसलिए बर्दाश्त किया ताकि आदिल गुस्से में कुछ कर न बैठे।
لیکن ابراہیم کہاں اپنی حرکتوں سے باز آنے والا تھا۔ تبھی ایک رات عادل میرے پاس آیا اور کہنے لگا، امی میں یہ سب اور برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ نے تو برداشت کر لیا، لیکن میں اپنی آنکھوں کے سامنے آپ پہ ظلم ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ میرا دل چاہتا ہے کہ اس آدمی کو، لیکن میں اپنے ہاتھ گندے نہیں کرنا چاہتا۔ بس آپ مجھے اجازت دیں، میں پڑھ لکھ کے ایک دن اتنا بڑا آدمی بنوں گا کہ ہمیں اس پہ کبھی انحصار نہ کرنا پڑے، پھر ہم آزاد ہو جائیں گے۔ ابراہیم اور عادل کے بیچ کا فاصلہ اتنا بڑھ گیا کہ دونوں ایک دوسرے کو برداشت ہی نہ کر پاتے۔ ابراہیم جب بھی عادل پہ غصہ کرتا، عادل سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھ کے کھڑا ہو جاتا۔ یہ وہی بچہ تھا جو کبھی اپنے باپ کے ہاتھوں سے سہم کے میرے پیچھے چھپ جاتا تھا، لیکن اب وہ جوان شیر بن چکا تھا، اور مجھے ڈر لگنے لگا، ڈر اس دن کا کہ عادل کی نفرت کسی بڑے طوفان میں نہ بدل جائے۔ اس دن تو عادل چپ چاپ چلا گیا، مگر اس کے جانے کے بعد ابراہیم نے مجھے بہت مارا اور کہنے لگا، تم نے نہ جانے کدھر کدھر منہ کالا کر رکھا تھا، کیونکہ اگر عادل میرا بیٹا ہوتا تو کبھی میری آگے زبان نہ کھولتا، لیکن اب مجھے شک ہوتا ہے کہ وہ میرا بیٹا نہیں۔ اس کی بات سن کے میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ میں جانتی تھی کہ ابراہیم مجھ سے نفرت کرتا تھا، مجھے مارتا پیٹتا تھا، مگر وہ مجھ پہ جو الزام لگا رہا تھا وہ ناقابل برداشت تھا۔ اس وقت میں نے دل ہی دل میں یہ شکر کیا کہ عادل وہاں موجود نہیں تھا، ورنہ نہ جانے کیا ہو جاتا۔ لیکن اگلی بار جب عادل گھر آیا تو ابراہیم کی گندی زبان دیکھ کے وہ اسے سمجھانے لگا، مگر اس دن ابراہیم نے اس بات کا لحاظ بھی نہ کیا کہ میں عادل کی ماں تھی۔ اسے کہنے لگا کہ تمہاری ماں یونیورسٹی میں میرے آگے پیچھے پھرتی تھی اور بھی نہ جانے کس کس کے ساتھ پیار محبت کی باتیں کرتی تھی، اور اب تم اپنی ماں سے کچھ پوچھنے کے بجائے مجھے ہی آنکھیں دکھا رہے ہو۔ لیکن میں تمہیں بتا دوں کہ یہ ایک بد کردار عورت ہے۔ میں ابراہیم کو خاموش کروانے کے بجائے عادل کا بازو تھام کے اسے وہاں سے لے گئی، کیونکہ عادل کو تو میں سمجھا سکتی تھی، لیکن ابراہیم کو سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ عادل نے میری آنکھوں کی نمی کو صاف کیا اور کہنے لگا، آپ فکر نہ کریں، میں ہوں نا۔ عادل اس دن گھر نہیں رکا بلکہ واپس چلا گیا۔ میں نے شکر کیا کہ اس نے اپنے باپ کو مڑ کے کوئی جواب نہ دیا، مگر شاید وہ میری غلط فہمی تھی، کیونکہ اگلے دن ابراہیم گھر ہی نہ آیا۔ مجھے لگا کہ شاید وہ اپنے کسی دوست کے گھر ہوگا، کیونکہ اکثر جب مجھ سے لڑتا تو اپنے دوستوں کے گھر چلا جاتا۔ لیکن جب 2 دن گزر گئے تو مجھے ابراہیم کی کوئی خبر نہ ملی، تو مجھے پریشانی ہونے لگی۔ میں اس کے جس بھی دوست کو جانتی تھی اس کے پاس جا کے ابراہیم کو تلاش کرنا شروع کر دیا، مگر وہ مجھے نہ ملا۔ ابراہیم کے لاپتہ ہونے کی خبر میرے لیے کسی بھونچال سے کم نہیں تھی۔ وہ شخص جس نے مجھے زندگی بھر دکھ ہی دکھ دیے تھے، جس نے میرے بیٹے کے دل میں زہر بھرا اور جس نے میری جوانی کو برباد کر کے رکھ دیا، وہی جب اچانک نظر سے اوجھل ہوا تو دل کے کسی کونے میں عجیب سا خلا محسوس ہوا۔ میں چاہتی تو شاید اس کی غیر موجودگی پہ شکر ادا کرتی، مگر میں عورت تھی، ایک بیوی، چاہے شوہر کتنا ہی ظالم کیوں نہ ہو، معاشرہ بیوی کو اس کے وجود سے جڑا ہوا سمجھتا ہے۔ اور پھر عادل بھی تو تھا، اس کے سامنے ایک باپ کا سایہ ختم ہو جانا میری فکر کو اور بڑھا رہا تھا۔ 2 دن گزر گئے، پھر 4، پھر 1 ہفتہ، مگر ابراہیم کا کچھ پتہ نہ چلا۔ اس کے دوستوں میں سے کسی کو خبر نہ تھی کہ وہ کہاں تھا۔ میں نے دل ہی دل میں خدا سے دعا کی کہ جو بھی حقیقت ہے وہ جلد سامنے آ جائے۔ میں نے تھانے میں رپورٹ درج کرانے کا سوچا، مگر عادل کی بات سن کے میرے رہے سہے اوسان بھی خطا ہو گئے۔ وہ کہنے لگا، امی آپ کو تو شکر کرنا چاہیے کہ اس شخص سے آپ کی جان چھوٹ گئی۔ آپ کیوں بار بار اس کو ڈھونڈنے کی فکر کرتی ہیں؟ کیا آپ بھول گئی ہیں کہ اس نے آپ کو میرے سامنے کتنی بار مارا ہے؟ کیا آپ بھول گئی ہیں کہ بچپن میں میرے دل سے خوف اور نفرت کس نے ڈالی؟ امی وہ انسان تھا ہی نہیں، وہ تو ہمارے لیے بوجھ تھا۔ میں نے آنکھوں میں نمی لیا عادل کو دیکھا، مگر میں جانتی تھی کہ وہ کہہ تو ٹھیک رہا تھا، لیکن میں یہ بھی جانتی تھی کہ ایک عورت کی زندگی میں شوہر صرف شوہر نہیں ہوتا، وہ اس کی پہچان بھی ہوتا ہے۔ اس کے جانے سے لوگ مجھ پہ اور عادل پہ ہی انگلیاں اٹھاتے، سوال کرتے، اور پھر وہ عادل کا باپ تھا، چاہے جیسا بھی تھا، خون کا رشتہ تو اسی سے جڑا تھا نا۔ مگر عادل بار بار کہہ رہا تھا کہ میرے لیے وہ صرف ایک دردناک یاد ہے۔ خون کا رشتہ تو وہ ہوتا ہے جو دل سے جڑا ہو، محبت اور عزت سے قائم ہو، مگر اس نے کبھی ہمیں عزت دی، کبھی آپ کو بیوی مانا، کبھی مجھے بیٹا سمجھا؟ نہیں نا، تو پھر اس کے لیے آنسو بہا کے اپنا وقت کیوں ضائع کر رہی ہیں؟ اس کے الفاظ میرے دل میں تیر کی طرح پیوست ہو گئے۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ وہ بچہ جو نفرت کے سائے میں پلا اب کبھی اپنے باپ کو معاف نہیں کرے گا۔ وقت گزرتا گیا، مہینے بیت گئے، ابراہیم کی کوئی خبر نہ ملی۔ میں نے کئی بار تھانے کا رخ کیا، پر پولیس والوں نے صاف کہہ دیا کہ جب تک کوئی ثبوت نہ ہو وہ کچھ نہیں کر سکتے، بلکہ اکثر تو یہ کہہ دیتے کہ وہ خود ہی گیا ہے تو واپس بھی خود ہی آئے گا۔ مگر میں نے تو اس سے محبت کی تھی، وہ جیسا بھی تھا
میں یہ بھی جانتی تھی کہ اس نے میرے ساتھ بہت غلط کیا، مگر میں نے بھی تو اس کے ساتھ ناانصافی کی تھی، اس لیے میں اس کو واپس لانا چاہتی تھی۔ مجھے تو جیسے اس کی مار کھانے اور ڈانٹ سننے کی عادت ہو گئی تھی۔ مجھے یہ ڈر بھی ستا رہا تھا کہ پہلے ہی میں اپنے ماں باپ کو ابراہیم کی خاطر چھوڑ چکی تھی، لیکن اب اگر ابراہیم بھی مجھے نہ ملتا تو میں کہاں جاتی؟ میں جانتی تھی کہ ابراہیم کے اوپر بہت سارا قرض تھا اور وہ اس کو اتارنے کی کوشش بھی کر رہا تھا۔ وہ اتنا بزدل نہیں تھا کہ حالات سے تنگ آ کے اپنی جان لے لیتا، مگر پھر بھی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر اس کو زمین نگل گئی یا آسمان کھا گیا۔ کسی کو بھی اس کے بارے میں کوئی خبر ہی نہیں تھی، جبکہ عادل نے ایک بار بھی اپنے باپ کو ڈھونڈنے کی کوشش نہ کی، بلکہ وہ تو مجھے بھی منع کرتا رہا کہ میں اس انسان کو بھول جاؤں جو میری عزت نہیں کر سکتا۔ 6 مہینے گزر گئے اور پھر عادل پولیس میں بھرتی ہو گیا۔ جس دن اس کی حلف برداری کی تقریب تھی، اس دن وہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے گیا۔ میں اپنے بیٹے کی کامیابی دیکھ کے اس پہ فخر کرنے لگی، مگر ساتھ ہی میری آنکھوں میں آنسو بھی تھے۔ میں سوچ رہی تھی اگر ابراہیم وہاں ہوتا تو اسے عادل کو دیکھ کے فخر ہوتا اور شاید وہ بھی میری ساری غلطیوں کو بھلا دیتا، مگر وہ تو نہ جانے کہاں کھو گیا تھا۔ جب عادل نے حلف اٹھایا تو میرے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ میں عہد کرتا ہوں کہ اپنے ملک کی عزت، اپنی ماں کی حرمت اور انصاف کے تقاضوں پہ کبھی سمجھوتا نہیں کروں گا۔ میں ان سب کو مٹا دوں گا جو کمزوروں کو بے عزت کرتے ہیں، اور سب سے پہلے ان لوگوں کو جو عورت کی عزت پامال کرتے ہیں۔ اس لمحے میرے آنسوں کی دھار نہ رک سکی۔ ہر کوئی اپنے بیٹے پہ نازا تھا، لیکن میرا بیٹا جب ماں کا لفظ زبان پہ لایا تو میرے دل نے اس کائنات کا سب سے بڑا انعام پایا۔ لیکن پھر وہ جملہ، وہ آخری جملہ جب اس نے کہا کہ میں نے اپنی ماں کو جس شخص کے ہاتھوں بے عزت ہونے کا نشانہ بنتے دیکھا، میں نے تو اسے بھی معاف نہیں کیا۔ وہ آج زندہ ضرور ہے، لیکن میرے سوا آج تک کسی کو یہ معلوم نہ ہو سکا کہ وہ کہاں ہے۔ عادل کے لبوں سے وہ جملہ جیسے ہی نکلا، میرے جسم میں بجلی سی کون گئی۔ میرے ارد گرد موجود سب لوگ اس کے جذبے اور عزم پہ تالیاں بجا رہے تھے۔ عادل نہ جانے کیا کہہ رہا تھا، مگر مجھے اس کے ایک جملے کے بعد کچھ بھی سنائی نہ دیا۔ میرا دل دہل گیا۔ اس لمحے مجھے لگا جیسے زمین میرے قدموں کے نیچے سے کھسک گئی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ کیا میرے بیٹے نے اپنے ہی باپ کے ساتھ کچھ کر ڈالا؟ جب وہ تقریب ختم ہوئی تو میں نے عادل سے پوچھنا شروع کیا کہ ابراہیم کدھر ہے، کیونکہ اتنا تو میں جان گئی تھی کہ عادل کو اس کے بارے میں سب معلوم تھا۔ وہ لمحہ بھر کے لیے خاموش ہوا اور پھر کہنے لگا، امی، آپ کو یہ سب جاننے کی ضرورت نہیں، بس اتنا سمجھ لیں کہ وہ اب کبھی آپ کو تکلیف نہیں دے سکتا۔ میں ضد کرتی رہی کہ وہ مجھے ابراہیم کے بارے میں بتائے، تب اس کی بات سن کے میری جان ہی نکل گئی۔ امی، آپ ہمیشہ دعا کرتی تھیں کہ آپ کا دکھ ختم ہو جائے، میں نے وہ دعا پوری کر دی۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ میری آنکھوں کے سامنے اس کے وہ تمام ظلم گھومنے لگے، اس کے تھپڑ، اس کی گالیاں، وہ لمحے جب عادل چھوٹا سا بچہ ہو کے میرے پیچھے چھپتا تھا، مگر اس کے ساتھ ہی وہ دن بھی یاد آئے جب ابراہیم میرا ہاتھ پکڑ کے خواب دکھاتا تھا، جب عادل کی پیدائش پر اس نے بیٹے کو پہلی بار گود میں اٹھایا۔ میری روح کانپ گئی۔ عادل، خدا کے لیے بتاؤ، کیا تم نے اپنے باپ کو مار دیا؟ عادل نے میری طرف بے یقینی سے دیکھا۔ وہ ایک لمحے کو بالکل خاموش ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا سکون اور کرب دونوں موجود تھے۔ امی، میں اتنا ظالم نہیں، میں نے اسے نہیں مارا، لیکن میں نے اسے غائب ضرور کیا ہے۔ تب عادل نے مجھے وہ سب کچھ بتایا جو کچھ اس نے ابراہیم کے ساتھ کیا۔ وہ کہنے لگا، جس دن ابا نے آپ پہ بدکاری کا الزام لگایا، اسی دن میں نے اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ مل کے ان کو فیکٹری سے اغوا کر کے اپنے ایک ایسے ادارے میں رکھ دیا جہاں پہ ان کے سامنے لوگوں پہ بے تحاشا ظلم کیا جاتا ہے، تاکہ ابا جیسے لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ وہ کسی بے گناہ، کسی بے قصور پہ اپنے ظلم کی دھاک بے وجہ نہیں بٹھا سکتے، خاص طور پہ جب سامنے والا ایک کمزور عورت ہو۔ عادل کی بات سن کے مجھے تسلی ہوئی کہ ابراہیم زندہ تھا اور محفوظ تھا۔ میں نے عادل کو بہت کہا کہ وہ اپنے باپ کو واپس لے آئے، مگر عادل نے مجھے یہ کہہ کے ٹال دیا کہ اب ابراہیم کو وہیں پہ کچھ عرصہ رہنے دیا جائے۔ جب ان کو سمجھ آ جائے گا کہ انہوں نے آپ کے ساتھ غلط کیا تو میں ان کو واپس لے آؤں گا اور ان کی باپ کی طرح ہی عزت بھی کروں گا۔ میں بھی خاموش ہو گئی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ عادل پر میں اپنی مرضی نہیں جما سکتی۔ وہ اپنی مرضی کا مالک تھا۔ گمشدگی کے 2 سال بعد ابراہیم گھر لوٹ آیا، مگر اب وہ ڈرا اور سہما رہتا، لیکن وہ نہ تو مجھ پہ ہاتھ اٹھاتا اور نہ ہی اب عادل اپنے باپ سے نفرت کرتا، کیونکہ وہ جان گیا کہ جو کچھ بھی ہوا اس میں ابراہیم کا نہیں بلکہ حالات کا قصور تھا۔